الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز الفرقان المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال الله عز وجل في مقام آخر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وقال الله عز وجل في مقام آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء من شعبة من الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربنا زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ سامعین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس روئے زمین پر بسنے والے انسان اور رہنے والے انسان کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے حق کے ساتھ ہمیشہ باطل کھڑا رہا ہے اور دونوں کا مقابلہ ہوتا چلا آ رہا ہے اسی طرح سے حیا زمانے میں باقی رہی ہے اور اکثریت بے حیا کا ٹولہ بھی رہا ہے جو بے حیائی کو پروان چڑھانے اور بے حیائی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہم دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور دنیا میں معلوم ہوتا ہے کوئی ملک کوئی بستی کوئی گاؤں نہیں بچا ہے اس بات سے کہ وہاں بے حیائی عام نہ ہو زمانہ جاہلیت کے متعلق ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ
کہ زمانے جاہلیت میں بے حیائی بہت زیادہ عروج پر تھی، فحاشیت و عریانیت کے اڈے بہت زیادہ قائم تھے. انسان گویا انسان نہیں تھا بلکہ ایک جانور تھا، اور جس طرح سے جانور زندگی بسر کرتا ہے اور جس طرح سے جانور کو کوئی عقل و سمجھ نہیں ہوتی ہے اور جس طرح سے جانوروں میں کوئی عقل نہیں ہوتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ انسان بھی زندگی بسر کر رہا تھا. زمانے جاہلیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں میں اور اس وقت کے افرادوں میں اور اس وقت کے لوگوں میں حیا کا نام و نشان نہیں تھا. بے حیائی اپنے عروج پر تھی. ہر گھر، ہر محلہ، ہر گاؤں اور ہر سوسائٹی بے حیائی میں ملوث تھی. گھر کا بچہ بچہ، گاؤں کا بچہ بچہ، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، ہر انسان اس بے حیائی کی لت میں، بے پردگی میں، فحاشی میں، عریانیت میں مبتلا تھا. زمانے جاہلیت کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ عار محسوس نہیں کرتے تھے کہ ننگا چلا جائے. یہاں تک کہ کتابوں میں آیا ہے اور تاریخ بتاتی ہے، سیرت بتاتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل زمانے جاہلیت کے لوگ، مکہ کے رہنے والے کفار، مکہ کے رہنے والے مشرکین، وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے ننگے ہونے کی حالت میں. کپڑا جسم پر نہیں ہوتا تھا، کپڑا پہننا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ خانہ کعبہ کا ہم طواف کریں گے تو ننگے ہونے کی حالت میں کریں گے، اور اسے وہ بڑا بہترین طواف سمجھتے تھے. اور یہ سمجھتے تھے کہ جو کپڑا پہن کر طواف کرے گا گویا وہ حقیقی طواف اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، نعوذ باللہ. اور حقیقی طواف تو یہ ہے کہ انسان مرد و زن کے اعتبار سے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے جوان لڑکا ہو، جوان لڑکی ہو، کوشش کی جاتی تھی کہ پورے عرب میں اور خانہ کعبہ میں جب طواف کیا جائے تو ننگے ہونے کی حالت میں کیا جائے. اسے وہ عبادت سمجھتے تھے. اسی اعتبار سے دنیا کا ہر کونا، دنیا کا ہر چپا، دنیا کا ہر گاؤں اور ہر ملک بے حیائی کی لت میں مبتلا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے نبوت کا مقام عطا کیا گیا، اور آپ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے نبی بنایا اور نبی بھیج کر مبعوث کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، تدریجاً بتدریجاً لوگوں میں عام کرنی شروع کر دی، اور اس کے ذریعے سے مکہ کے معاشرے میں بوخلاہٹ کا شکار ہو گیا، اور مکہ کے لوگ، ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا، ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، وہ لرزہ طاری ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کے اندر ایک تحریک پیدا ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں عقل و شعور پیدا ہو جائے اور یہ حق کو حق کہنے لگے اور باطل کو باطل کہنے لگے، سچ کو سچ کہنے لگے اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے لگے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر، لبیک پر تمام لوگوں نے لبیک کہا، اور یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لے کر آئے ہیں وہ بہترین بات ہے، وہ سچ بات ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. اور اسی اثناء میں اور اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. آپ علیہ السلام کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ علیہ السلام کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعلیم کو عام کیا اور یہ کہا کہ حیا ضروری ہے، انسان انسان ہونا چاہیے، یہ انسان جانور نہیں ہے، یہ عقل و شعور سے مالا نہیں ہے، اسے اللہ نے عقل و شعور عطا کی ہے، اسے اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے.
اور انسان کو اپنا تقدس برقرار رکھنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اس فحاشیہ اور عریانیت کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث کے ذریعے سے فحاشی و عریانیت کو روکنے کے متعلق گفتگو فرمائی، اور اسی طرح سے جہاں قرآن پاک نے یہ بات بیان فرمائی فحاشیت و عریانیت کو روکنے کے حوالے سے، وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فحاشیت و عریانیت کو روکنے کے لیے گفتگو فرمائی، اور یہ کوشش کی گئی کہ مکہ سے ایک حیادار قافلہ نمودار ہو جائے، اور مکہ کی وادیوں سے، مدینہ کی وادیوں سے، اور مدینہ میں بسنے والے، مکہ میں بسنے والے ہر فرد حیا کا پیکر بن جائے، ان میں حیا ہو، وہاں کی خواتین، وہاں کے بچے، وہاں کے جوان، وہاں کے بوڑھے، یہاں تک کہ معاشرے کا ہر فرد، اور کوئی گلی ایسا ہی نہ رہے، اور کوئی محلہ ایسا نہ رہے، اور کوئی گاؤں ایسا نہ رہے جہاں پہ حیا کی لہر نہ پہنچی ہو۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حیا کا پیکر بن کر ثابت کر دیا کہ وہ حیا کے علم بردار ہیں، حیا کو تسلیم کرنے والے ہیں، حیا کو ماننے والے ہیں، اور ان کے اندر شرم و حیا کا احساس ہے، اور فحاشیت و عریانیت کے خلاف ایک تحریک کو برپا کر دیا۔ چنانچہ قرآن پاک سے جب ہم پوچھے تو قرآن فحاشیت و عریانیت کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ فاحشات کے قریب نہ جائیے، فواحشات کے قریب نہ جائیے۔ اس سے ہرگز مراد زنا نہیں ہے، زنا بھی مراد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر برائی مراد ہے کہ فاحشات کے قریب کوئی نہ جائے، چاہے وہ ظاہری فاحش ہو، چاہے وہ باطنی فاحش ہو، ہر اعتبار سے فواحشات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کا حکم ہے مسلمان کے لیے، یہ مسلمان میں فحاشیت و عریانیت نہیں ہونی چاہیے، مسلمان حیادار ہونا چاہیے، مسلمان میں حیا باقی رہنی چاہیے، مسلمان بے حیا نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی طرح سے قرآن پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے، تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، تمہیں محتاجگی سے ڈراتا ہے، اور اللہ بیان فرماتے ہیں وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، فحاشیت کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ گویا زمانے میں اور ہر دور میں جو بھی بے حیائی عام ہوئی ہے اس کے پیچھے شیطان رہا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ معاشرے کا ہر فرد بے حیا بن جائے، شیطان چاہتا ہے کہ ہماری بیٹی ہو بے حیا بن جائے، شیطان چاہتا ہے کہ ہماری بچی ہو تو بے حیا بن جائے، شیطان چاہتا ہے کہ ہمارا مرد ہو اور جوان ہو تو بے حیا بن جائے، اس میں حیا کی رمق باقی نہ رہے، وہ حیادار نہ رہے۔ اور ظاہر ہے اسی لیے قرآن نے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، شیطان فحاشات کا حکم دیتا ہے، شیطان بری چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں سورہ نور میں آیا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم، یقیناً وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ فاحشات پھیلے فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، جو یہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ فاحشات پھیلے، قرآن ایسے افراد کے حوالے سے کہتا ہے لهم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے، فحاشیت و عریانیت پھیلانے والوں کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے۔ اور جن کا خاص طور سے یہ مقصد ہو یہ مسلمان کے بچے کو، مسلمان کی بچی کو، مسلمان کے بیٹے کو، مسلمان کی بیٹی کو، مسلمان کے مردوں کو، مسلمان کی خواتین کو، مسلمان کی عورتوں کو بے حیا بنایا جائے، قرآن کہتا ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے ایسا سخت عذاب ہے جس عذاب میں ان کو پہنچایا جائے گا، جن عذاب میں اس کو دھکیلا جائے گا، اور جس عذاب میں ان کو ڈالا جائے گا
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو تربیت کرنے کے لیے، اپنے افراد کو تربیت کرنے کے لیے، اپنے صحابہ کو تربیت کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حیا کی تعلیم دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس اعتبار سے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس اعتبار سے ایمان رکھتے ہیں ہم فرشتوں پر، اس اعتبار سے ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت کے دن پر، اس اعتبار سے ہم ایمان رکھتے ہیں تقدیر پر، اس اعتبار سے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے نبیوں پر، اس اعتبار سے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے قرآن پر۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ گویا جو بے حیا ہو، جو بے پردگی کو عام کرتا ہو، بے پردگی کا ساتھ دیتا ہو، فحاشیت و عریانیت کا ساتھ دیتا ہو، ننگا ناچنے کو ساتھ دیتا ہو، جو بے حیائی کے عام کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہو، قرآن اور حدیث پاک کہتی ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، وہ ایمان اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، وہ ایمان ایسے شخص کے اندر موجود نہیں ہے، وہ ایمان اس شخص میں پایا نہیں جاتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، گویا جس کے اندر حیا ہوگی وہی ایمان والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ علیہ السلام انتہائی شرمیلے، آپ علیہ السلام انتہائی حیا والے، آپ علیہ السلام انتہائی حیا کے پیکر تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء، سب سے زیادہ حیا کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہاں تک کہ آدھا روایت میں اس اعتبار سے کنواری لڑکی ہوتی ہے وہ شرماتی ہے، اس سے بھی زیادہ شرمیلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جو اس امت کا نبی، جو اس امت کو پیغام دینے والا، جو اس امت کو راہ راست پر لانے والا، جو اس امت کو جنت کا راستہ دکھلانے والا، جو اس امت کو صحیح راستے پر لانے والا، جو اس امت کو ہدایت پر لانے والا، وہ کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلا تھا۔ روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ عمر ہو تو حیا کا پیکر، عثمان ہو تو حیا کا پیکر، ابو بکر ہو حیا کا پیکر، علی ہو حیا کا پیکر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تذکرہ آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں ایسے آدمی سے نہ شرماؤں جس آدمی سے فرشتے بھی شرماتے ہوں۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں حیا اتنی زیادہ تھی کہ فرشتے بھی ان سے شرمایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر دین کی ایک صفت ہوتی ہے، ہر مذہب کی ایک صفت ہوتی ہے، ہر مذہب کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کی صفت کیا ہے؟ حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے، پرہیزگاری ہے۔ وخلق الاسلام الحیا، اور اسلام کی صفت کیا ہے؟ حیا ہے۔ وہ اسلام حیا کا پیکر بناتا ہے۔ اور حدیث پاک میں ایک اور مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا صرف بھلائی ہی لاتی ہے۔ وہ اس کے ذریعے سے برائی نہیں پھیلتی ہے، اس کے ذریعے سے فحاشیت و عریانت نہیں پھیلتی ہے، بلکہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا صرف خیر ہی خیر لاتی ہے، بھلائی ہی بھلائی لاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو قرآن کہتا ہے مردوں کے حوالے سے، قرآن کہتا ہے عورتوں کے حوالے سے، بے حیائی کے حوالے سے قرآن کہتا ہے
یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حیا کی تعلیم دی ہے اسی طرح سے اللہ بھی قرآن کے ذریعے سے مومن مردوں کو حکم دیتا ہے. مومن مردوں سے یہ بات کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اسی طرح سے قرآن پاک ایک اور مقام پر خواتین کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. ان عورتوں سے بھی کہہ دو, یہ عورتوں سے کہہ دو, ان خواتین سے کہہ دو, ان بنات الاسلام سے کہہ دو, ان عورتوں سے کہہ دو, ان جوان لڑکیوں سے کہہ دو, ان چھوٹی بچوں سے کہہ دو وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اپنی ان نگاہوں کو نیچے جھکا کے رکھو. راستے چلو تو اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے رکھو. تمہاری نگاہ کسی غیر مرد پر نہیں پڑنی چاہیے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. قرآن پاک یہ تعلیم دے رہا ہے امت کو. قرآن پاک اس تعلیم کے ذریعے سے امت کو باخبر کرنا چاہ رہا ہے کہ حیا کتنی ضروری ہے, حیا کیوں ضروری ہے. آج اس وقت ہم معاشرے میں غور و خوض کریں. زمانے جاہلیت میں جہاں گانا عام تھا, زمانے جاہلیت میں جہاں شراب عام تھی, زمانے جاہلیت میں جہاں فحاشی و عریانیت عام تھی, زمانے جاہلیت میں جہاں رقص و سرور عام تھا, وہی اس زمانے کے حوالے سے ہم غور و خوض کریں, اپنی نگاہیں دوڑائیں, اپنے ارد گرد سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارا ہر محلہ, ہمارا ہر گلی, ہمارا ہر چوراہا اور ہماری ہر سوسائٹی میں بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بے حیائی عام تھی, جس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل گانا بجانا عام تھا, جس اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ڈھول ڈفلی بجایا کرتے تھے, جس اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی تھی, اسی اعتبار سے آج ہماری سوسائٹی بھی اسی راستے پر چلی جا رہی ہے. آج ہمارے مسلمان نوجوان, آج ہمارے مسلمان خواتین, آج ہمارے مسلمان مائیں بہنیں, آج ہمارے مسلمان بچے, آج ہمارے مسلمان نوجوان, آج ہمارے مسلمان مرد, سب کے سب اسی راستے پر چلے جا رہے ہیں اور اسی راہ کو اپنا رہے ہیں, اسی طریقے کار کو اپنا رہے ہیں. اگر وہ زمانہ جاہلیت تھا, اگر وہ زمانہ پرانا زمانہ تھا جہاں بے حیائی عام تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے بعد اس کے ذریعے سے اس بے حیائی کو روکا گیا تھا, اس کے ذریعے سے بے حیائی کو دور کیا گیا تھا, اس کے ذریعے سے حیا کو عام کیا گیا تھا. لیکن میں کہوں گا وہ اگر زمانے جاہلیت برائی کی وجہ سے تھا, وہ اگر زمانے جاہلیت بری چیزوں کی وجہ سے تھا, وہ اگر زمانے جاہلیت اس وجہ سے تھا کہ وہاں پہ بے حیائی عام کی جا رہی تھی, وہ اگر زمانے جاہلیت اس وجہ سے تھا کہ وہاں پہ ننگا ناچ ہوتا چلا جا رہا تھا. آپ غور کریں, آج بھی وہی طریقہ کار اپنایا جاتا ہے, آج بھی انہی چیزوں میں ہم مسلمان اور ہم غیر لوگ سب ملوث ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ اگر زمانے جاہلیت تھا تو یہ بھی زمانے جاہلیت ہے, وہ اگر پرانا زمانے جاہلیت ہے, میں کہوں یہ زمانے جاہلیت نہیں, زمانے جدید جاہلیت ہے. اس میں جدید طریقے سے انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس میں جدید طریقوں سے انسانوں کو بے حیا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس میں جدید طریقوں سے انسانوں کے اندر مسلمانوں کو خصوصاً اس دین سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے اور ننگے ناچ کو عام کیا جاتا ہے اور گانے کو عام کیا جاتا ہے اور باجے کو عام کیا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیل الاوتار کی ایک روایت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لکسر المزامیر, مجھے آلات, جن آلات کے ذریعے سے ڈھول بجایا جاتا ہے, جن آلات کے ذریعے سے گانوں میں بین بجائی جاتی ہے, جن آلات کے ذریعے سے سر پیدا کیا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لکسر المزامیر, مجھے مزامیر کو توڑنے کا حکم دیا گیا ہے. ایک اور مقام پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استماع الملاہی معصیت, گانا بجانا, گانا سننا یہ گناہ کا ذریعہ ہے.
لذت حاصل کرنا کفر، یہ کفر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا حیات نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیات نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری تیری یہی بے داغ، یعنی جب تک نہ جوان بے داغ رہے، جب تک نہ یہ مرد جوان لڑکی، جب تک یہ مرد جوان بے حیا کے علاوہ حیادار نہ بنے اور اس کی جوانی بے داغ نہ رہے، اس پر کوئی داغ نہ ہو، اس پر کوئی برائی کا داغ نہ ہو، یہ بے حیا نہ ہو، جب تک یہ جوانی اس کا حق پورا نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ نوجوان، اگر یہ مرد اور عورت بے حیا ہے، اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمان ہے، آپ سمجھ لیجئے وہ کس طرح کا مسلمان ہو سکتا ہے جو اللہ کا حکم توڑ رہا ہو، جو رسول کا حکم توڑ رہا ہو۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا قرآن کہتا ہے مردوں کو اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ میں آپ سے پوچھوں، ہم ایسی مجلس میں جائیں جہاں ڈانس ہو رہا ہو، جہاں ایک لڑکی ناچ رہی ہو، جہاں ایک بہن ناچ رہی ہو، ہم مزے لے رہے ہو، ہم تماشا دیکھ رہے ہو، اس کے بعد لذت حاصل کر رہے ہو، کیا اس قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ ہم تو اس آیت کی نافرمانی کرتے ہیں، اور سن لینا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ارے کیا بات کرتے ہو، کھل کر اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے۔ ارے کیا بات کرتے ہو، کھل کر اللہ کی دشمنی مول لی جا رہی ہے۔ اس آسمان تلے جس آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، جس زمین کو اللہ نے بنایا ہے، اس زمین پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ جس زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس زمین پر ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ جس آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، اس آسمان کے تلے ہوتے ہوئے معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی ننگا ناچ ہو رہا ہو، پھر بھی بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہو۔ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا اور عذاب نہیں آئے گا؟ جی ہاں، یہ دیکھے بارشوں کی شکلوں میں، یہ دیکھے کس طرح سے اللہ کی بجلی آسمان سے آتی ہے اور بستیاں کی بستیاں تہس ہوتی چلی جاتی ہے، اور کس طرح سے بستیاں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، اور کس طریقے سے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جب اللہ کی زمین پر بے حیائی عام ہو جائے، جب اللہ کی زمین پر گناہ عام ہو جائے، کھلے آسمان تلے گناہ کیے جائیں، کھلے آسمان تلے یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم، یہ رسول کا نعرہ دینے والی قوم، یہ قرآن کو پڑھنے والی قوم، یہ سیرت کو پڑھنے والی قوم، یہ قرآن کا مذاق بنائے، اللہ کے دین کا مذاق بنائے، شریعت کا مذاق بنائے، زمین پھٹے گی، آسمان پھٹے گا، اور اللہ کا عذاب آخرت میں دوسرا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حیا والا بنائے۔ جو میں نے اللہ کی آیتیں، قرآن پاک کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، ان آیات کے مطابق ہمیں فاحشات سے بچائے، ہمیں اللہ رب العزت بے حیائی سے بچائے، ہمیں اللہ رب العزت بے پردگی سے بچائے، ہمیں اللہ ایسی مجلسوں سے دور رکھے جہاں فحشیت و عریانیت ہو، جہاں ڈھول ڈباکا ہو، جہاں ننگا ناچا جا رہا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہ بات کہوں گا، وہی علامہ اقبال کا حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔